میرے نبی نے 11 شادیاں کی، شوق کی نہیں. میرے نبی نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی دی، پہلے وحی آئی، پھر میں نے شادی کی. یہ 11 شادیاں کیوں کی؟ کہ خامند اور بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے. اسے چلانا سنبھالنا ڈگریوں سے نہیں ہوتا، شکل صورت سے نہیں ہوتا، نبی والے اخلاق سے ہوتا ہے، نبی والی محبت. دیکھو عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا اور معشوقہ سے اظہار محبت فخر تھا. اب سب نوجوانوں کٹھے پڑھتے ایک نصیحت کرتا ہوں، ماں باپ کی مرضی کو شامل کر کے شادی کرنا، عشق کی شادی نہ کرنا. پوری تاریخ میں وہی عشق کامیاب ہوا ہے جس میں شادی نہیں ہوئی. جو ہی معشوقہ بیوی بنی اور عاشق خامند بنا، اس بھی سوٹا چال ہے تو اس بھی سوٹا چال ہے. ساری عشق مشوقیاں گئیاں. پوری تاریخ پڑھ کے ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہی عشق کامیاب ہوا ہے جو ناکام ہوا ہے. جس عشق کا نتیجہ شادی ہے وہ نیرے لتر ہی لتر ہے. چوتھے دن سارا عشق ہوا ہو جاتا ہے. ہاں، لہذا اپنی شادی میں ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا، ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا، ماں باپ کی رائے کو شامل. ماں باپ سے کہتا ہوں مسلط نہ کرو، مسلط نہ کرو، کیونکہ یہ بچے اور بچی کا اختیار ہے. قبول کیا باپ نہیں کہتا، ماں نہیں کہتی، قبول کیا بچہ کہتا ہے اور بچی کہتی ہے. تو یہ اللہ نے شریعت کا حق بچے اور بچی کو دیا. یہ والدین سے کہتا ہوں. آپ سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے اور ماں باپ کی چھاؤں کے تلے یہ فیصلے کرو. اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ مسلط نہ کرو، بس اتھا ہی کرنا ہے، جٹائیں چی کرنا ہے، جٹائیں چی کرنا ہے، بھاویں مت ہوئے تے نہ ہو، جٹائیں چی کرنا ہے، نٹائیں چی کرنا ہے، بٹائیں چی کرنا ہے، بدن جٹ مٹ نت کے تو سارے کٹھے ہو. قبول کیا، یہ لڑکی کہتی ہے قبول کیا، لڑکا کہتا ہے قبول کیا. نہ کہو تو نکاح نہیں. ہمارے دوست کا گاؤں تھا، اس کا گاؤں کا ایک بچہ چلا گیا بسوں میں، کنڈکٹر لگ گیا چھوٹی عمر میں. تو کنڈکٹر کا کام ہوتا ہے سواری بٹھانا، سواری اتارنا، اور کہیں اگر پھنس جائے تو گاڑی کو آگے پیچھے ریورس کرانا. استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دو، استاد جی جان دو. تو ان کا ایک محاورہ بن جاتا آن دو جان دو. تو آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، لطیفہ نہیں ہے. اس کا نکاح ہونے لگا. نکاح ہوا تو اس مولوی صاحب آخیا فلانے دے دی تا اتنا مہر تین دیتا تم قبول کیتی. تھوڑی دیر سوچ کہاں جی آن دو. اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا، اس نے کونی ماری، کہاں جی جان دو. اس نے پھر اس کو کونی ماری، کہا جی پھر اچھا جی میں سارے دی صلاح ہوئے. انہوں نے کہا کرما لے، نہ آن دیو نال نکاح ہوئے گا، نہ جان دیو نال ہوئے گا، نہ سارے دی صلاح نال ہوئے گا. تو آنکھ میں قبول کیتا تا جا کے نکاح ہوئے گا. تو قبول کرنا تو اللہ نے بچے کا حق رکھا ہے، بچی کا حق رکھا ہے. تو ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مسلط نہ کرو، مسلط نہ کرو. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. او میرے بھائیوں، نبیوں کے بعد اگر کوئی جوڑا ہے تو وہ علی و فاطمہ ہے، وہ علی و فاطمہ ہے. اور میرے نبی نے کہا، کیا میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا یہاں بیٹی دو میں نے دی، اللہ نے کہا یہاں شادی کرو میں نے شادی کی. آسمان سے جبریل پیغام لا چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے طے ہے، اور علی رشتے کا پیغام لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ میں فاطمہ کے لیے آیا ہوں. اور آپ ہاں نہیں کرتے، انشاءاللہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، گھر تشریف لے جاتے ہیں، فاطمہ کو بلا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. ہوئے 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 ہوئے. او میرے عزیزو، اللہ کا فضل ہے، یہ ہماری آج کی بچیاں بھی، یہ بھی بیچاری چپ کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہیں، بہت کم فریاد کرتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے نبی باہر ہاں کر دیتے تو فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یہ تو کفر کی بات ہے، لا الہ الا اللہ. لیکن اللہ کی قسم امت کو سمجھانے کے لیے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. ہاں تو آسمان سے ہوئی پڑی. فاطمہ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ بیٹی فاطمہ ہو، پیغام لانے والا علی ہو، اور آسمان سے جبریل فرشتہ پہلے سے وحی لا چکا ہو کہ ادھر ہی شادی ہوگی. پھر بھی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا، بیٹی کر دوں.
جب جنت کی سردار نے سر جھکایا، خاموشی کا مطلب کنواری بچی کی ہاں ہوتا ہے، یا ہاں دونوں طرح ہے، زیادہ خاموش آپ خاموش ہیں، خاموشی کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ابا جان، پھر آپ فوراً باہر نکلے، علی لوگوں کو جمع کرو، ایسے مجمع جمع ہو گیا، پھر میرے نبی نے نکاح پڑھایا، سارے مجمع کو کھجور کھلائی، شہد کا پانی پلایا۔ یہ خوبصورت زندگی میرے نبی نے سکھائی ہے، اور میرے نبی نے خاوند اور بیوی کا تعلق سمجھایا۔ عرب کے ماحول میں جیسے میں بتا رہا تھا، عشق معشوقی کے اشعار بھرے پڑے ہیں، تو معشوقہ سے عشق کا اظہار ایک فخر تھا، اور بیوی کے بارے میں کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ ایک عیب تھا۔ یہ عرب کے ماحول میں انتہائی برا سمجھتے تھے کہ کوئی سردار بھرے مجمع میں کہے کہ مجھے بیوی سے پیار، میرے اتنی معشوقیں ہیں، اس پر وہ بڑا فخر کرتا ہے، لیکن بیوی سے پیار، اس پر سارے اس کو لان تان کرتے ہیں۔ اس ماحول میں ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ تو ہل گئے، نگل بھی ہے کی بڑی، یہ تو کھلی مجلس میں بیوی کا نام لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوال بدلا جلدی سے، نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے کہ یعنی مردوں میں کون پیارا ہے؟ تو آپ نے اس کی رگ پکڑ لی، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس، عائشہ کے عباس۔ سبحان اللہ۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ کیسے چلتا ہے؟ ڈگریوں سے نہیں، شکل سے نہیں، بڑے گھروں سے نہیں، زیور سونے چاندی سے نہیں، بڑی تنخواہوں سے نہیں، بڑے کاروبار سے نہیں، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ بچوں سیکھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو، پھر آپ کٹھے پڑھتے ہو۔ ہم اس طرح، ہماری حدود ہیں، ہماری باؤنڈریز ہیں، کراس کریں گے ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں چند پابندیاں دے کر ہمیشہ کی آزادی دینے کا وعدہ فرمایا ہے، یہاں تھوڑی دیر کی تکلیف دے کر ہمیشہ کی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، یہاں چند دن کی زندگی، وہاں وہ زندگی جس کی انتہا کوئی نہیں۔ ایک منظر کو دیکھنے بیٹھے گا، لاکھوں کروڑوں سالوں سے میں گزر جائیں گے۔ اس زندگی کو سیکھنا ہے، یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تعلیم میں زور دو، اپنے اساتذہ کا ادب کرو۔ آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے ہو، ایک حد بیچ میں باقی رکھو کہ شرم و حیا باقی رہے، شرم و حیا باقی رہے، شرم و حیا باقی رہے۔ اپنے دامن کو پاک صاف رکھو، اس کی وہ قیمت لگے گی کہ فرشتے بھی تمہارے آ کے پاؤں چومیں گے اور تمہارے ہاتھ چومیں گے کہ پاک دامنی اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا زیور ہے۔ جہاں بھی ہو نماز کا وقت ہو جائے نماز نہ چھوڑو۔ والدین زندہ ہیں، کبھی ان کے سامنے اونچی نہ بولو، وہ زیادتی بھی کریں تو چپ کر کے معاف کرو۔ شادیاں ہو جائیں تو بیوی خاوند کے لیے، خاوند بیوی کے لیے ایسے اخلاق لے کر آؤ کہ آپ کے گھر ہمیشہ آباد رہیں۔ اس کے لیے میرے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو۔ میں نے آپ کو بتایا میرے نبی نے اللہ کا دیدار کیا، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ یہ اظہار محبت تھا صرف ہمیں سکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تھے، آپ کو پیشاب آیا، باہر گئے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی تو بستر خالی، ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ یہ تو کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گی۔ سوکن پنا انہوں نے کنڈی لگا دی، میرے نبی آئے، دستک دی، میمونہ دروازہ کیوں بند کیا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے؟ کہنے لگے ارے اللہ کی بندی میں کہاں گیا، میں تو پیشاب کرنے گیا تھا، انی حاقنن، مجھے پیشاب آیا تھا بہت زور کا۔ کہا نہیں پیشاب نہیں ہے، کہیں اور گئے۔ وہ تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے ہوں۔ تو وہ سوکن پنے میں یہ چلتا تھا، یہ دھڑے تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ چار بیگمات ایک طرف تھیں، اور باقی جو چار الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، نیک لوگ شراب کی سرائی اٹھائیں گے اور گلاس میں ڈالیں گے اور پئیں گے۔ یہ ہے نیچلی کلاس۔ ایک ہے مڈل کلاس جنت کی، یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، انہیں جنت کے نوکر، جنت کی لڑکیاں، جنت کی حوریں، ان کی اپنی بیویاں گلاس بھر کے پیش کریں گی، یہ پئیں گے، ان کو پلایا جائے گا۔
ایک اس سے VIP درجہ ہے، وہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہوگا، پلانے والا اللہ ہوگا، سبحان اللہ۔ تو کہیں گے یا اللہ آپ ہمیں اتنا بڑا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ تو اللہ کہیں گے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ تم نے جو مجھے دنیا میں راضی کیا، یہ اس کے بدلے میں تمہیں عزت دے رہا ہوں کہ آج آؤ، آج تمہارا رب تمہیں خود پلانے والا ہے۔ تو بچوں، یہ ایک مسافر خانہ زندگی ہے، اس کی زندگی کے کچھ آداب ہیں۔ قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنی تعلیم میں دیانتداری کے ساتھ پڑھو، جی لگا کے پڑھو۔ مجھے کالج میں تو پڑھنا نصیب نہ ہوا، اسکول میں، کہ مجھے پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، ذہن اچھا تھا، حافظہ اچھا تھا، پاس میں ہو جاتا تھا۔ اور پاس بتاؤں کیسے ہوتا تھا؟ امتحان سے پہلے نماز شروع کر دیتا تھا، بڑے خوش و خضوع کے ساتھ، اور رو کے دعائیں مانگیں، یا اللہ کچھ نہیں حمدہ مہربانی کر۔ اب صبح کیمسٹری کا پیپر ہے اور ایڈی موٹی کتاب میرے اگو پئی، ہوں میں کتھوں پڑھا تے کتھوں چھڈا، کتاب سامنے، عشاء کی نماز پڑھ کے آ کے کتاب سامنے، یا اللہ صبح جو پیپر آنا ہے نا، اے دے وچوں کٹ دے، تیری بڑی مہربانی، بسم اللہ۔ آپ یقین مانو میں ہمیشہ اچھے نمبروں میں پاس ہوا، اور صرف یہی چکر چلاتا رہا، یا اللہ کل کیا آنے والا میں انتا نہیں بتا، بسم اللہ بسم اللہ۔ کوئی 15-20 دفعہ یہ میرا ایکشن ہوتا تھا، جو نکل آتا 5-10 صفحے ادھر پڑھے، 5-10 صفحے ادھر پڑھے، رٹا میں لگاتا نہیں تھا، ذہن میرا اچھا تھا، میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگاؤ بھائی، جو کلاس کا جو انچارج ٹیچر ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ پوزیشن لے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے سیکشن کا بچے نے پوزیشن لی۔ سینٹرل ماڈل سکول اس وقت ایک ماڈل سکول تھا پورے پنجاب کا، اور بہت اس کا ہائی میرٹ تھا۔ 2 سکول معیاری تھے اس وقت، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل۔ اس میں 8ویں کلاس میں میں سکول میں سیکنڈ آیا، ٹھیک ہے۔ اب میرے ٹیچر کو تو پتہ ہے میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں، اب وہ خوش ہونے کی بجائے کہ مجھے پیش کرتا، بھائی ماشاءاللہ ہمارا بچہ پورے سکول میں سیکنڈ آیا، مجھے بلا کے یہاں سے کان مروڑا، اوے تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آیا ہے، تو نقل ماری ہے؟ میں کہ استاد جی نے بسم اللہ پڑھی۔ تو تم ایسے پڑھائی نہ کرو، پڑھائی کے ساتھ انصاف کرو، اور اپنے ٹیچرز کا ادب کرو، اللہ سے علم مانگا کرو۔ علم بہت بڑی دولت ہے، پیسے تو ہر کس و ناقص کے پاس ہیں، علم ہر ایک کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ دین کا ہے چاہے وہ دنیا کا ہے، وہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ اپنی قوم کو اگر عزت کے معیار پر لانا چاہتے ہو تو ایک تقوی اختیار کرو، ایک اپنے علم میں جان لگاؤ، تاکہ تم ریسرچر بنو، ڈگری والے نہ بنو کہ بس تم تنخواہ لگ جاوے تو نوکری لگ جاوے، ایسا نہ ہو، بلکہ تمہارے اندر علم کا جذبہ اٹھے۔ اور اس سارے مجمع میں آپ سارے، یہ بچیاں بیٹھی ہیں، آپ بیٹھے ہو، اب سارے نوجوانوں کو آپس میں کھٹبٹ بھی ہوگی، ٹھاٹھیا بھی ہوگا، اگر کسی سے نہیں بولتے ہو تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اٹھ کے صلح کر لینا، اٹھ کے گلے لگ جانا۔ اللہ کو پسند نہیں 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں، اللہ کو پسند نہیں 2 مرد 2 عورتیں، 2 بچیاں 2 بچے آپس میں وہ نفرت کرتے ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان بچیوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کر لینا، معاف کر دینا، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، تم بھی معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور چھٹیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ موقع ملے تو تبلیغ میں وقت دینا، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا۔ نیت کر